تم پہ ایک وقت آئے گا ایسا کہ تم جھاگ کے برابر ہو گئے پر تمہاری حیثیت کچھ نہ ہو. صحابہ میں اختلاف ہوئے ہیں پر ان کا یہ معمول نہیں تھا کہ ایک دوسرے سے کٹ گئے, ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے لگے. ان کا یہ معاملہ تھا کہ اس میں اختلاف ہے, چلو ٹھیک ہے. نوجوان طبقہ, اللہ کی قسم نوجوان طبقہ کا حالت ایسا ہو گیا ہے کہ ہم کیا ہی بتائیں. ارے میرے بھائی, میں بھی پڑھتا ہوں, میں بھی طالب علم ہوں. ہم نے ایک آرگنائزیشن سٹارٹ کرنے کی بات کری. میں نے ایک دوست سے کہا جو میرا بہت قریبی دوست ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دین کے کام میں بہت لگا ہوا ہے. ہم نے سوچا کہ بھائی ہم دین کے کام کیوں نہیں کر رہے ہیں. ہم تو اپنی جتنی بھی نجی ضروریات ہیں اور دین بھر کے جتنے بھی کام کاج ہم سب کر رہے ہیں, بٹ ہم ایک اللہ اور اس کے رسول کے دین کے دعوت کے کام کو نہیں کر رہے. اگر ہم اس چیز کو سوچیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں سب سے بہتر اور افضل امت کہا ہے کہ تم بھلائی کی کام کرتے ہو اور برائی کام سے روکتے ہو. ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اعلیٰ مخلوقات بنایا. تو آج اللہ کو چھوڑ کر لوگ دنیا میں اپنے زندگی کو بسر کر رہے ہیں اور اپنا دنیا کو تو ایک دم خوشی خوشی گزار رہے ہیں اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو علم نہیں. جب اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا, وہ کہیں گے ہاں آیا تھا. قالوا بلی لقد جاء, آئے تو ہوتے مگر ہم نے جھٹلایا. بھائی اگر اس دن ہمیں پکڑ لے گا حشر میں کہ تم میرے پیغام کو لے کر دنیا میں کیوں نہیں پھرے. آج ہمارے پاس وہ سہولیات نہیں ہے کہ ہم دنیا میں لے کے پھر سکیں پیغام کو. ہمارے پاس انٹرنیٹ تو ہے, آج ہم آن لائن ہی دین کی دعوت کا کام کریں. آپ جانتے ہو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو دین کے دعوت کا کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ چلو بھائی ہم بھی دین کے کام کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اور میں سچ بتاؤں تو میں سب سے زیادہ انفلوئنس ہوا ہوں یوتھ کلب سے, جو پاکستان کا ایک آرگنائزیشن ہے. بڑے اچھے کام کر رہے ہیں یہ لوگ. الحمدللہ ہمیں بھی ایسا کر کے کرنا ہے دین کے کام کو, اور اس میں ہم انشاءاللہ کافی لوگ جڑتے جائیں گے اس کام کو لے کر. جی میں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں IRPC صداب احمد جھارکھنڈ کے جو ہے نا, لوگوں کے کوشچن کو پک کرتے ہیں, ان کو آنسر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو آج نوجوان طبقہ کا حال ایسا ہو رکھا ہے کہ ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں اس پر. اللہ کے نبی نے کہا نا کہ تم پہ ایک وقت آئے گا ایسا کہ تم جھاگ کے برابر ہو گئے پر تمہاری حیثیت کچھ نہ ہوگی. آج وہی حال ہو گیا ہمارا. ہم تو فرقہ میں بڑھ گئے ہیں. ڈز ناٹ میٹر فرقہ کیا میٹر کرتا ہے بھائی. ہم تو سچ بتایا تو اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے جو موٹی موٹی سنتیں فرائض ہیں سب فرقہ اس پہ کرتا ہے عمل. ہمیں تھوڑی موڑی اختلاف ہے جو ہوتی رہیں گی, بے شک ہوگی, کیونکہ یہ صحابہ میں بھی اختلاف ہوئے تھے بھائی. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو تو صحابہ میں بھی اختلاف ہوئے ہیں, پر ان کا یہ معمول نہیں تھا کہ ایک دوسرے سے کٹ گئے, ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے لگے. ان کا یہ معاملہ تھا کہ اس میں اختلاف ہے, چلو ٹھیک ہے, پر وہ ایک دوسرے کو لے کر چلتے تھے, پروٹوکول دیتے تھے دوسروں کو. اور آج ہمارا حال بڑا بے حال ہے. تو کوئی نہیں, انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے, اور اس پہ کام کرتے کرتے انشاءاللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہم سے ہدایت کا کام لے لیں. اللہ سے میں بہت دعا کرتا تھا کہ اللہ ہمیں دین کے کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل رہتا کر. پتہ نہیں اللہ ہماری اس دعا کو قبول کرے. اللہ سے دعا ہے کہ آخرت مرتے مرتے اللہ زبان پہ کلمہ نصیب عطا فرمائے. تو ہمارا یہ چھوٹے سے چینل کا بس یہی موٹیو رہے گا کہ ہم دین کے کام کو پروموٹ کریں, دین کے کام کو اور زیادہ کر سکیں ہم, اور لوگوں کو جوڑ کر اس میں لا سکیں. اور ہمارا مین موٹیو رہے گا نوجوان طبقہ. اللہ کی قسم نوجوان طبقہ کا حالت ایسا ہو گیا ہے کہ ہم کیا ہی بتائیں. ارے میرے بھائی, میں بھی پڑھتا ہوں, میں بھی طالب علم ہوں. تو میں دنیاوی پڑھائی بھی کر رہا ہوں اور دین کی بھی کر رہا ہوں. تو میں دیکھ رہا ہوں چیزوں کو کہ لوگ کس طرح ڈائیورٹ ہو رہے ہیں, لوگ کس طرح ہٹ جا رہے ہیں دین سے. میں اگر تمہیں ایک واقعہ بتاؤں, چھوٹا سا ہنٹ دوں, میں بتاتا ہوں. میرے کلاس میں ایک لڑکی تھی, ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا نیم, مجھے اچھا سے نام یاد نہیں اس کا, پر وہ نا حجاب بن کر آیا کرتی تھی کالج. اب ایک دن کیا ہوا, میں دیکھ رہا ہوں نا اس کا حجاب نا, وہ آئی باندھ کر آنے کے بعد لنچ کے ٹائم پہ اسے ہم نے حجاب کھول کے گردن میں لٹکا دیا. تو میں دیکھ کے تھوڑا دیر کے لیے شاک ہو گیا بھائی. میں سوچا کہ چلو کوئی عذور ہوگا, تو میں کچھ غور نہیں کیا. پھر دیکھ رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے کر کے وہ حجاب سے وہ دھیرے دھیرے کٹ رہی ہے. اور میں کچھ دن بعد دیکھتا ہوں وہ جہاں کے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے ایسے جا کے ہینڈ شیک کر رہی ہے, اور ان سے یعنی معاشرہ اتنا زیادہ چینج ہو گیا, اتنا زیادہ تبدیل ہو گیا. اس میں وقت لگتا ہے, شیطان ہمیں اس طرح کے دین سے دور کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش رہے گا ہمارا کہ ہم انشاءاللہ دین سے بھی جڑے اور دنیا بھی ہمارا ساتھ رہے, کیونکہ اللہ نے ہمیں دنیا دی ہے نا آخرت بنانے کے لیے. دنیا ایسا نہیں کہا کہ صرف آخرت کرنا ہے, کیونکہ بھائی کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی بھی جب
اتنے بڑے پیغمبر جو تمام نبیوں کے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی دنیا میں ہمیں سکھا کر گئے کہ کس طرح ہمیں اپنے زندگی کو لے کے چلنا ہے۔ ارے بھائی تم اگر اللہ کے نبی کی سیرت کو اٹھا کے دیکھتے ہوتے نا، حدیثہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح اچھا سلوک تھا، اپنا کپڑا خود ہی دھوتے، بزنس بھی کیا اللہ کے نبی نے، تجارت بھی کی، ہر چیز کیا، ہمیں بھی سکھا کر گئے کس طرح کرنا ہے۔ اور آج ہمارا حالت کیا ہے کہ ہم نے برائیوں کو پروموٹ کر کے اچھے کو دبا دیا۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں اس سے پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور یہ سب چیزیں ہوتی رہے گی، کیونکہ دنیا بہت بڑی ہے یار۔ سچ بتاؤں تو اللہ نے جو یہ دنیا بنایا نا، کتنے ہزار خربوں سال ہو چکے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کتنے لوگ اس میں گزر جائیں گے، پر ان میں اور ہم میں ایک ہی فرق رہے گا کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اور وہ کتنے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے ہیں۔ وی ڈو نو اباؤٹ دیٹ، ٹھیک ہے۔ میں ایک دن سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے مجھے ایک خیالات آیا، میں نے کیا ہی بتاؤں تمہیں، میں سفر کر رہا تھا نا، تو یو پی کے سائڈ میں جا رکھا تھا میں۔ اب جاتے جاتے نا دھان کا نہیں، گیہوں کٹنے کا سیزن تھا وہ۔ اب گیہوں کٹنے کا نا میں دیکھ رہا تھا لوگ نا گیہوں کاٹ رہے ہیں، اور جو زمین ہے نا وہ اس طرح پلین ہو جا رہی نا، کبھی وہاں گیہوں تھا ہی نہیں۔ تو ہمارا مثال اس طرح ہے نا کہ ہم دنیا میں آتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، پورے باغات کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کاٹ دیا جاتا ہے، اللہ ہمیں موت دے دیتا ہے، اس کے بعد ہمارے جگہ پھر کوئی اور آ جاتا ہے، اگلے سال پھر گیہوں کی کھیتی ہوتی ہے، پھر وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ ہمارا مثال بھی اس طرح ہی ہے۔ ہمیں اگر بڑا خسارے میں رہیں گے اگر ہم اپنے زندگی کو سمجھ نہ پائے اور اپنے آپ سے مل نہ سکیں اور اللہ رسول کے پیغام کو نہ لے کے چل سکیں، تو انشاءاللہ اس چھوٹی سی کوشش پر ہم کام کریں گے اور چیزیں صحیح ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم سب دعا کریں انشاءاللہ کہ ہم کامیاب ہوں۔ تو ملتے ہیں آپ کو دین کے کام کے ساتھ۔